Assalamu alaikum, dear students. It is H.S. Varapura. I am your subject teacher for political science, and our today's topic is Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ایشین. تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ورلڈ وار سے پہلے اور ورلڈ وار کے دوران ساؤتھ ایسٹ ایشین جو ہے وہ دنیا کا ایک پارٹ تھا، اور جو کہ دنیا کا ایک پارٹ تھا، اور ان دونوں کے درمیان یعنی ورلڈ وار کے بعد میں اور ورلڈ وار سے پہلے اس دور میں ان کو بہت سفر کرنا پڑا، چاہے اکنامک کنڈیشنز ہو یا پولیٹیکل کنڈیشنز ہو. تو جاپان اور یورپ کی وجہ سے ان کو پولیٹیکلی بہت ہی سفر کرنا پڑا اور اکانومیکلی. تو جو ہی ورلڈ وار ختم ہوا تو ان دیشوں کو نیشن بلڈنگ یا پاورٹی یا اکنامک بیکورڈنیس، تو جو ایک پریشر تھا، یہ اس پریشر کی وجہ سے ایک ہی بلاک کے ساتھ چل نہیں سکے، کیونکہ سوچ یہ تھا کہ اگر ہم ایک بلاک کے ساتھ چلے گئے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہے، اور جو ایک نان الائنمنٹ مومنٹ تھی ان کے لیے بھی وہ انفیکٹو ثابت ہوئی. تو اس لحاظ سے یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز تھا اس کی بنیاد پڑ گئی. یہ جو ایک آرگنائزیشن ہوئی، تو جس آرگنائزیشن کو آج کے دور میں یا اس جب یہ بنائی گئی، جس کو کہ ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز دیٹ از ASEAN، اس کو بنایا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ہیں اس کو 5 ملکوں نے سب سے پہلے اس کو جوائن کر لیا، یعنی کہ بنایا. تو ان 5 دیشوں میں سب سے پہلے جو تھے وہ ملیشیا تھا، انڈونیشیا 2، سنگاپور 3، تھائی لینڈ 4 اور فلپائنس. یہ 1900 لگ بھگ 67 تو اس کو بینکاک ڈکلیریشن کے طور پہ بھی ہم جانتے ہیں. تو بینکاک ڈکلیریشن میں ایک مسودے پہ دستخط ہو گیا جس کی روح سے ایشین کی بنیاد ڈالی گئی، اور 5 دیشوں کو جن کا میں نے ذکر کر دیا، تو اس نے ایک فارمیٹ کو دستخط کر کے اس فورم کو بنایا. تو اس ٹائم یہ جو آبجیکٹیوز آف ایشین تھی، اٹ انکلوڈ ایکسلریشن آف اکنامک گروتھ اینڈ تھرو دیٹ دا پروموشن آف سوشل پروگریس اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ. یعنی ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا گیا، سوشل پروگریس اور کلچرل ڈیولپمنٹ جو تھی سب سے پہلے اس کی بنیاد وہاں پہ پڑی. اور اس کے بعد میں باقی چیزوں کو دیٹ از ریجنل پیس یا رول آف لا یا پرنسپل آف UN چارٹر جو تھا اس کے مطابق کام کیا گیا. اور اس کے بعد میں بہت سارے ملکوں نے اس کو جوائن کیا، جیسے کہ برنوئی یا ڈیوریسلم یا ویتنام، مائنمر، کیمبوڈیا. تو انہوں نے بھی اس کو جوائن کر لیا ایشین کے ساتھ، اور اس کو ان کے جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بہت ہی مضبوطی بھی مل گئی. تو اس کی بیس جو تھی، تو بیس اس کی یہی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ کنفرنٹریشن نہ اٹھائیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریسپیکٹ فار نیشنل ساورنٹی ان کا بنیادی اصول تھا. تو ایشین جو تھا
ان کی اکانومی بہت ہی ٹھیک تھی، گروئنگ اکانومی تھی ان کی، اور اٹ ایکسپینڈیڈ اٹس آبجیکٹیوز بیانڈ دس. اور 2003 میں ایشین کی جو یہ اس نے فالو کیا، یورپین یونین کی جو پاتھ ہے اس کو فالو کیا، اور اس کی بنیاد اس ٹائم 2003 میں 3 پلرز پہ بنائی گئی، یا 3 پوائنٹوں پہ بنائی گئی. دیٹ از وہ اس کو کیا تھے، ایشین، دیٹ واز سیکورٹی کمیونٹی سب سے پہلا، اور دوسرا تھا ایشین اکانومک کمیونٹی، اور تیسرا تھا ایشین سوشو کلچرل کمیونٹی. تو اس کے بعد یہ ایک پرنسپلی اٹ واز ایگریڈ دیٹ اٹ از اکانومک ایسوسیشن. سو ایشین ریجن جو تھا although it's quite smaller as compared to EU یورپین یونین کے مطابق یہ بہت ہی تھوڑی سمال تھی، یا US یا جاپان، لیکن اس کی اکانومی دن بہ دن گرو ہوتی جا رہی تھی. تو اس کی گروتھ بھی دھیرے دھیرے بڑھتی گئی. تو اس کے بعد جو ایشین اکانومی کمیونٹی ہے، اٹ ایم ٹو کریٹ اے کامن مارکیٹ اینڈ پروڈکشن بیس ود ایشین کنٹریز. تو باقی جو ملک تھی اس کی بھی تھوڑی تھوڑی کیوریاسٹی ان کی طرف جانے لگی. مثال کے طور پر جو ایشین تھا اس کی گروئنگ جو جب آہستہ آہستہ بڑھ گئی، تو 2020 میں جو ایک گلوبل کمیونٹی تھی، باقی کنٹریزوں کی جو کیوریاسٹی وہ اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، مثال کے طور پر ہم چائنا کو لیں گے، یا ہم اپنے کنٹری انڈیا کو لے لیں گے. بہت سارے انڈیا بھی جو ہے ریسنٹ ایئرس میں وہ ایشین کے بالکل ہی کلوز آ گئی. تو اٹ ہیز سائنڈ FTAs 2 ایشین اسٹیٹس کے ساتھ انڈیا نے جوائن کیا. تو سنگاپور کے ساتھ یہ بھی اس نے کلوز ریلیشن بڑھائی. تو ایک ریجنل فورم یہ بن گئی، اور US ہیجمونی جو تھی ایک طرف سے اس کے یہ آلٹرنیٹیو یہ جو ایشین تھی یہ ایک طرف سے کھڑا ہو گئی. سو اٹ واز آل اباؤٹ ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن. تھینک یو.